السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ یونس کی مختصر تفسیر کے بارے میں بات کریں گے۔ سورۃ یونس قرآن پاک کی 10ویں سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اگر اس کے نام کی بات کی جائے تو اس سورت کا نام حسب دستور محض علامت کے طور پر آیت 98 سے لیا گیا ہے، جس میں اشارتاً حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورت کا موضوع بحث حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے۔ اس سورت میں 109 آیات، 1841 الفاظ اور 7424 حروف ہیں۔ اب مقام نزول کی بات کرتے ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے اور نفس مضمون سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ پوری سورت مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کا گمان یہ بھی ہے کہ اس کی بعض آیات مدنی دور کی ہیں، لیکن یہ محض ایک سطحی قیاس ہے۔ سلسلہ قیام پر اگر ہم غور کریں تو اس سے صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ مختلف تقریروں یا مختلف مواقع پر اتری ہوئی آیات کا مجموعہ نہیں، بلکہ شروع سے آخر تک ایک ہی مربوط تقریر ہے جو بیک وقت نازل ہوئی ہوگی، اور مضمون کلام اس بات پر صریح دلالت کر رہا ہے کہ یہ مکی دور کا کلام ہے۔ اب بات کرتے ہیں زمانہ نزول کی۔ تو زمانہ نزول کے متعلق کوئی روایت ہمیں ایسی نہیں ملتی، لیکن مضمون سے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت زمانہ قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ اس کے انداز کلام سے صریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ مخالفین دعوت کی طرف سے مزاحمت پوری شدت اختیار کر چکی ہے۔ وہ نبی اور پیروان نبی کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان سے اب یہ امید باقی نہیں رہی کہ تفہیم و تلقین سے راہ ریاض پر آ جائیں، اور اب انہیں اس انجام سے خبردار کرنے کا موقع آ گیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری اور قطعی طور پر رد کر دینے کی صورت میں انہیں لازماً دیکھنا ہوگا۔ مضمون کی یہی خصوصیات ہمیں بتاتی ہیں کہ کون سی صورتیں مکہ کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس صورت میں ہجرت کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا۔ اس لیے اس کا زمانہ ان صورتوں سے پہلے کا سمجھنا چاہیے، جن سے کوئی نہ کوئی خفی یا جلی اشارہ ہمیں ہجرت کے متعلق ملتا ہے۔ زمانے کی اس تعین کے بعد تاریخی پس منظر بیان کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ اس دور کا تاریخی پس منظر سورۃ انعام اور سورۃ الاعراف کے مضامین میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم سورۃ یونس کے موضوع کی بات کرتے ہیں، تو موضوع دعوت، فہمائش اور تنبیہ ہے کہ کلام کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ ایک انسان کے پیغام نبوت پیش کرنے پر حیران ہیں اور اسے خواہ مخواہ ساحری کا الزام دے رہے ہیں، حالانکہ جو بات وہ پیش کر رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی نہ تو عجیب ہے اور نہ ہی وہ سحر و کہانت ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ تو دو اہم حقیقتوں سے تم کو آگاہ کر رہا ہے، ایک یہ کہ جو اس کائنات کا خالق ہے اور اس کا انتظام عملاً چلا رہا ہے، صرف وہی تمہارا مالک و آقا ہے، اور تنہا اسی کا یہ حق ہے کہ تم اس کی بندگی کرو۔ دوسرا یہ کہ موجودہ دنیاوی زندگی کے بعد زندگی کا ایک اور دور آنے والا ہے، جس میں تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، اپنے موجودہ زندگی کے پورے کارنامے کا حساب دو گے، اور اس بنیادی سوال پر جزا یا سزا پاؤ گے کہ تم نے اسی خدا کو اپنا آقا مان کر اس کے منشا کے مطابق نیک رویہ اختیار کیا یا اس کے خلاف عمل کرتے رہے۔ یہ دونوں حقیقتیں جو وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے بجائے خود امر واقعہ ہیں، خواہ تم مانو یا نہ مانو۔ وہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم انہیں مان لو اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنا لو۔ اس کی یہ دعوت اگر تم قبول کرو گے تو تمہارا اپنا انجام بہتر ہوگا، ورنہ خود ہی برا نتیجہ دیکھو گے۔ اب ہم مباحث کو دیکھتے ہیں۔ وہ دلائل جو توحید ربوبیت اور حیات اخروی کے باب میں ایسے لوگوں کو عقل و ضمیر کا اطمینان بخش سکتے ہیں جو جاہلانہ تعصب میں مبتلا نہ ہو، اور جنہیں بحث کی ہار جیت کی بجائے اصل فکر اس بات کی ہو کہ خود غلط ہے اور اس کے بارے میں نتائج سے بچیں۔ ان غلط فہمیوں کو ازالہ اور ان غفلتوں پر تنبیہ جو لوگوں کو توحید اور آخرت کا عقیدہ تسلیم کرنے میں مانع ہو رہی تھی۔ ان شبہات اور اعتراضات کا جواب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسری زندگی میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی پیشگی خبر، تاکہ انسان اس سے ہوشیار ہو کر اپنے آج کے طرز عمل کو درست کر لے اور بعد میں پچھتانے کی نوبت نہ آئے۔ اس امر پر تنبیہ کہ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی زندگی ہے، اور اس امتحان کے لیے تمہارے پاس بس اتنی ہی مہلت ہے جب تک تم اس دنیا میں سانس لے رہے ہو۔ اس وقت کو اگر تم نے ضائع کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت قبول کر کے امتحان کی کامیابی کا سامان نہ کیا تو پھر کوئی دوسرا موقع تمہیں ملنا نہیں ہے۔ اسی نبی کا آنا
اور اسی قرآن کے ذریعے تم کو علم حقیقت کا بہم پہنچایا جانا وہ بہترین اور ایک ہی موقع ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور بعد کی اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے پچھتاؤ گے۔ ان کھلی جہالتوں اور ضلالتوں پر اشارہ جو لوگوں کی زندگی میں صرف اسی وجہ سے پائی جا رہی تھی کہ وہ خدائی ہدایات کے بغیر جی رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نوح علیہ السلام کا قصہ مختصراً اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے 4 باتیں ذہن نشین کرنی مطلوب ہیں۔ پہلی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تم لوگ کر رہے ہو وہ اس سے ملتا جلتا ہے جو نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہارے پیشرو کر چکے تھے، اور یقین رکھو کہ اس طرز عمل کا جو انجام وہ دیکھ چکے ہیں وہی تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا۔ دوم یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آج جس بے بسی و کمزوری کے حال میں تم دیکھ رہے ہو اس سے کہیں یہ سمجھ نہ لینا کہ صورتحال ہمیشہ یہی رہے گی۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں کی پشت پر وہی خدا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی پشت پر تھا، اور وہ ایسے طریقے سے حالات کی بساط الٹ دیتا ہے جس سے کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ سوم یہ کہ سنبھلنے کے لیے وہ جو مہلت خدا تمہیں دے رہا ہے اس سے اگر تم نے ضائع کر دیا اور پھر فرعون کی طرح خدا کی پکڑ میں آ جانے کے بعد عین آخری لمحے پر توبہ کی جو معاف نہیں کیے جائے گا۔ چہارم یہ کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہ مخالف ماحول کی انتہائی شدت اور اس کے مقابلے میں اپنی بیچارگی دیکھ کر مایوس نہ ہوں، اور انہیں معلوم ہو کہ ان حالات میں ان کو کس طرح کام کرنا چاہیے۔ نیز وہ اس امر پر بھی متنبہ ہو جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اس حالت سے نکال دے تو کہیں وہ اس روش پر نہ چل پڑیں جو نبی اسرائیل نے مصر سے نجات پا کر اختیار کی تھی۔ آخر میں اعلان کیا گیا کہ یہ عقیدہ اور یہ مسلک ہے جس پر چلنے کی اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی ہے۔ اس میں قطعاً کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ جو اسے قبول کرے گا اور اپنا بھلا کرے گا، اور جو اس کو چھوڑ کر غلط راہوں میں بھٹکے گا وہ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا مختصر لیکچر تھا سورۃ الیونس کی مختصر تفسیر کے بارے میں۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔